صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ کی محمد سے صلی اللہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بچیوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید سورت بنی اسرائیل، سورت اسراء، سورت نجم میں سے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں، احادیث رسول اللہ میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، درخواست ہے، عرضی ہے، سوال ہے، باری تعالی محترم مکرم معظم رات میں اللہ کا گھر ہے، مساجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اللہ کا گھر ہے، ممبر رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنا توفیق بخشے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائے۔ یہ معراج کا واقعہ ہے، کم از کم اس کے لیے 3.5-4 گھنٹے چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ بیان کریں گے، بقیہ بچ گیا تو زندگی جمعے پہ بیان کریں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، پھر آدم علیہ السلام کو جبل نور میدان عرفات میں اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم سے، اماں حوا سے انسانیت کو پیدا فرمانا شروع کیا۔ لاکھوں کروڑوں انسان گزر گئے، 4 ارب کے قریب دنیا میں آج بھی انسان موجود ہیں، 4.5 ارب، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے آئیں گے، سب ایک اماں ابا کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کام لیا، کچھ انعامات فرمائے کہ میں نے تیرے سے بندے بنائے ہیں، اور یہ بندہ جو ہے نا، اس کا بہت بڑا شان ہے۔ کتنی اللہ کی مخلوق ہے، ہم مولوی لوگ، مورخین، مفسرین، تاریخ دان لکھتے ہیں، سائنسدان، کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، بلکہ زیادہ۔ اتنی بڑی مخلوقات میں سے سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، انسان، روحی، موہی، جوہی، کوہی، حشرات الارض ہیں، سمندر، دریا ہیں، ساری مخلوق اللہ نے بنائی، مگر آپ اور میں جو ہیں، اس مخلوق کا شان نرالا ہے، اس انسان کا بہت بڑا قدر ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے کہ انسان اگر انسان بن کے رہے، انسان اپنی انسانیت کو نہ بھولے، انسان اپنی پٹڑی پہ سیدھا چلتا رہے، تو میرے نبی نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کی ساری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے 2 نفل اس سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو کن سے بنایا، انسان کو ماں کے پیٹ میں اپنے حکم سے بنایا۔ جب یہ مڑنگا، یہ چہرہ اور منہ کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میرا بندہ، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جو چیز کوئی بندہ بنائے اس کو پیاری لگتی ہے، دکان چلائے، بھینس خریدے، گائے خریدے، اولاد ہے، کتنے دنیا میں ٹائم نہیں ہے،
جس اللہ نے اس انسان کو گندے پانی سے بنا کر اس کو کتنا بڑا شان دیا ہے، کتنی بڑی عزت دی ہے، عظمت دی ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اور شیطان ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم کو بنایا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا نبی ہے، اس کے آگے آپ ایک دفعہ جھک جائیں، تعظیم کا سجدہ کر لیں۔ فسجد الملائکہ، سارے فرشتے سجدے میں، سارے فرشتے، ساتوں آسمان زمینوں کے فرشتے سارے جھک گئے، الا ابلیس، شیطان ابلیس مردود یہ نہ جھکا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، فخر کیا، روندا گیا، تڑایا گیا، قیامت تک لعنتی الی یوم الدین مردود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، شیطان سے کہا نہ کیا، کیوں؟ کہ اس آدم کا، اس کے اولاد کا بہت بڑا شان ہے۔ باتوں میں بات آ گئی، شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا، کتنا؟ بولو تو صحیح، صرف آدم کے آگے یوں ہو جاتا، بس حکم اس کا تھا کہ جھک جا، کھڑا ہو گیا، سنا ہے آپ نے، ایک سجدہ نہ کیا، جنت سے نکالا گیا، لعنت کا لوگ ڈالا گیا، ساغرین تاغرین، اور قیامت تک مردود ہو کے اللہ نے نکال دیا۔ شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا، جنت سے گیا، جہنم واجب ہو گئی، اور محمد کا امتی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کا، رب کا بندہ ہو، کھاتا پیتا ہو، عقل حواس ہو، اذان کے بعد اگر وہ سجدہ نہ کرے تو آپ فتویٰ لگائیں وہ انسان ہے کہ شیطان ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تم کہتے تو یہودی کافر ہے، فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے، نبی فرماتے ہیں جو اللہ کا سجدہ نہ کرے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، یہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ بہرحال بھائیو، انسان کا بڑا شان ہے، نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کی اولاد آئی، آدم علیہ السلام کے 2 بچے، توجہ طلب ہے، 2 بچے، کیونکہ ہم ہر سال 4 جلسے کرتے ہیں، ربیع الاول میں، شب برات میں، بلکہ 5 10 محرم میں ابھی چھوڑ دیا ہے، ربیع الاول کا بھی چھوڑ دیا، تو میں نے کہا معراج کا ہے، کرونا بھی ہے، حالات بھی ٹائٹ ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، مہنگائی ہے، اور دیگے بانٹے لوگوں کو بولے بیچاروں کے پاس، تو میرے بھائیوں پھر آگے رمضان شریف ہے، تو اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انسان بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لظلوم کفار، سردی زیادہ آ جائے تو گالیاں دیتا ہے سردی کو، گرمی زیادہ آ جائے تو گرمی کو گالی دیتا ہے، یعنی کیا معنی، کس کو گالی دیتا ہے؟ اللہ کو، ماں بہن کی گالی دیتا ہے، سردی کو، گرمی کو، نہ گرمی برداشت نہ سردی برداشت، نہ صبر کا مادہ ہے، نہ شکر ہے، نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، کسی حال میں بھی نہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، بڑا بے انصاف ہے، بڑا بے ظالم ہے۔ آدم علیہ السلام کے بچے بچیاں جوڑا جوڑا پیدا ہوتے، بہرحال بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، ہوٹل پہ بیٹھو، بھائیوں کا اختلاف ہو گیا، چمڑی پہ، خوبصورتی پہ، صبح کی بہن صبح کا بھائی، شام کی بہن شام کا بھائی، ایک نظام اللہ نے چلانا تھا، جوڑے جوڑے پیدا کرتا، صبح والی بہن شام والے بھائی سے، شام والی بہن صبح والے بھائی سے، حابیل اور قابیل۔ اب جو قابیل کی منگیتر تھی وہ ذرا کالی اور حابیل والی خوبصورت تھی، اس نے کہا میں اس سے شادی کروں گا، اس نے کہا تو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ میری منگیتر ہے۔ بہرحال جھگڑا ہوا، آدم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، ابا جی بھائی لڑتا ہے، کہتا ہے اس سے شادی کروں گا۔ فرمایا بیٹا نظام الہی ہے، جو اس نے انتخاب کیا ویسے ہی ہوگا۔ نہیں، قرآن ہے 3 پارے میں۔ تو آخر کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی منت مانو۔ ایک نے دمبا دیا، دوسرے نے گندم رکھی، جو سچ پہ تھا اس کا دمبا حابیل کا،
آگ آتی تھی. ابھی تو اللہ کا فضل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سابقہ نبیوں کا زمانہ، خیرات زکوٰۃ صدقہ جو بھی دیتے، رات کو ڈھیری لگا کے دمبا بکرا گائے بھینس اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی، جلا کے کھا جاتی. جس کا کھا گیا قبول ہو گیا خوشیاں مناتا، جس کا مال قبول نہ ہوا وہ پڑا رہتا تھا. لوگ کہتے لعنت تو تیری زندگی پہ. مخلوق شراب پیتی ہے، مخلوق گناہ کرتی ہے، کہتا کچھ نہیں، دعا محمد کی ہے بدلہ لیتا نہیں. اللہ نے قانون بھی بدل دیا. محمد کے صدقے امتی ہو، صدقہ زکوٰۃ دو، غریبوں کو مسکینوں کو بکرا دو، قربانی کرو، قبول ہو نہ ہو پردہ تو ہے. کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. آخر بھائیو جھگڑا ہوا، اب حابیل کا دمبا قبول ہو گیا، قابیل کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا ایک رشتہ بھی نہ ملا، دوسرا ہے کہ میں دنیا میں ناکارہ ہو گیا. لوگ کہنے لگے دیکھ جھوٹا ہے تو. اس نے پکڑا اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پہلا قتل دنیا میں آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بھائی کو مار دیا. لمبا واقعہ ہے. ادھر سے نظام شروع ہوا، چوری ڈاکہ شراب کفر شرک. آگے نوح علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی 950 سال. چوری کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، ڈاکہ لگانا یہ غلط کام ہے. حقوق کھانا، بہنوں کے بھائیوں کے ظلم کرنا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. مگر سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے نزدیک شرک ہے. کسی غیر کا سجدہ، قبر کا سجدہ، جانور کا سجدہ، پانی کا سجدہ، زندے کا سجدہ، مردے کا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. ایسے ہی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی آئے؟ 1.25 لاکھ. کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اللہ بھیجتے رہے، نبی آتے رہے، امتیں چلتی رہیں. لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، سمود علیہ السلام کی ہوئی، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون والا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط اپنا نمرود، حضرت نوح علیہ السلام. ساری دنیا غرق ہو گئی، 82 بندے بچے. آخر میں جناب محمد رسول اللہ آئے، وہ بھی کتنے 100 سال کے بعد، 600 سال کے بعد. اللہ نے نبوت کو روک دیا، دنیا بگڑ گئی. جس کی جیسے مرضی، کسی کی اپنی مسجد، اس کی اپنی اذان، اس کی اپنی نماز. ہر بندہ دین کو چھوڑ کے اپنے عقل کو استعمال کیا. پیروں فقیروں کو، اللہ والوں کو جیسے کوئی کہتا گیا، پیچھے چلتے گئے. جیسے آج کل ہم بٹے ہوئے ہیں، مولوی لڑ رہے ہیں، پیر لڑ رہے ہیں، سیاسی لڑ رہے ہیں، دنیا لڑ رہی ہے. دیکھو آج سوشل میڈیا ہے، میں تقریر کر رہا ہوں، میری بھری جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، جہاں بھی جا رہی ہے. لفظ بلفظ اب غلط کہوں تو کہیں گے ممبر رسول اور مولوی صاحب. تو بھائیو بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. 650 سال کے قریب کوئی نبی نہ آیا. اللہ نے بھی بریک لگا دی. استاد نہ ہو تو کلاس کیسے لگے گی؟ شادی نہ ہو تو بچے کیسے پیدا ہوں گے حلال کے؟ ایک نظام ہے. 600 سال کے بعد باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو 10 سال 8 سال 12 سال کی زندہ قبر میں دفن کر رہا ہے. چوری، شراب، قتل، ڈاکہ، جھگڑے، فساد، قومی، تعصبی، لسانی. ابھی آج کل کاریں بھگاتے، اس دور میں کاریں نہیں تھی، گھوڑے تھے، ہاتھی تھے. اونٹوں کا جھگڑا، تیرا گھوڑا آگے کیوں نکل گیا، لڑ پڑتے سالوں سال. تاریخ میں اسلامیات بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو امی رکھا. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھے، دنیا پڑھ رہی ہے. اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا. بہت بڑا منظر ہے پیدائش کا. بچپن، پھر جوانی. تو اللہ نے 40 سال اپنے نبی کو کسی مسند، کسی استاد، کسی مرشد، کسی پیر کے پاس نہیں بھیجا کہ میرا نبی جائے کہ سبق لے. اللہ بے کا کوئی کس سے پوچھے کہ مجھے سبق دو، وہ قاعدہ پڑھے. 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو امی رکھا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. یہ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، کچھ نہ پڑھا ہوا ہو
نہ الف کا پتہ، نہ بے کا، نہ یہ کا، کچھ بھی نہیں۔ 40 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے لے کر 40 سال عمر ہے، ایک زندگی کا حصہ ہے۔ 40 سال اللہ تعالیٰ نے حضور کی صورت کو مکمل کی۔ یہ صورت ہے، یہ سیرت ہے۔ کھانا پینا سونا شادی غمی یہ سیرت اور کردار ہے۔ اور حسن جو ہے، جمال کمال، یہ سبحان اللہ 40 سال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا انسان اور اخلص انسان بنایا کہ جس کے لیے دشمن بھی کہتا تھا اس جیسا سچا، اس جیسا امانت دار، اس جیسا دیانت دار۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسے بنایا۔ جب 600 سال کے بعد یہ آئے، 40 سال گزر گیا۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 17 تاریخ کو نبی علیہ السلام بیٹھے غار ہرا میں۔ غار ہرا 3 میل ہے مکے سے۔ ایک غار ثور ہے جہاں سانپ نے ڈسا، ایک غار ہرا ہے۔ حضور وہاں جاتے، مصلی لے جاتے، تسبیح لے جاتے، پانی لے جاتے، کھجوریں لے جاتے۔ 14 دن 15 دن 7 دن 17 دن وہیں رہتے، رات دن اکیلے اللہ اللہ۔ دین ابراہیم پہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس دین پہ۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرا نبی جوان ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ایک ہے جوانی عام اور ایک ہے جوانی نبوت کی۔ میرا نبی جوان ہو گیا ہے اور میں نے اتنے سالوں کے بعد 14 طبق زمین و آسمان میں ایک ایسا انسان، ایسا بندہ، ایسا بچہ، ایسا رسول بنانا ہے کہ جس جیسا دنیا میں کوئی ہو ہی نہ جس کا بھائی، نہ جس کی بہن، چچے مخالف، قربا مخالف ہو گئے، اکیلی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے غار میں، رات کا ٹائم تھا۔ جبریل آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقرا پڑھیے۔ اب جس بندے نے، جس بچے نے، جس نوجوان نے کبھی سبق نہ سیکھا ہو، نہ انگلش، نہ اردو، نہ فارسی، نہ عربی، نہ بلوچی، کچھ بھی نہ، کبھی اس نے مسند، کبھی استاد، کبھی قاعدہ نہ دیکھا ہو، جبریل کہہ رہا ہے پڑھیے۔ حضور نے فرمایا مانا بیکاری، اے بولنے والا، مجھے کہنے والا پڑھ، مانا بیکارین، مجھے پڑھنا حدیث ہے، مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ پھر جبریل نے فرمایا اقرا، پڑھیے جناب، مہربانی کیجئے پڑھیے۔ فرمایا مانا بیکاری، میں کہہ رہا ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا مانا بیکاری۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی کو گلے لگا۔ کیا لگا؟ معانقہ کر۔ اب وہ نوروں کا سردار، یہ دنیا کا سردار، جنت کا سردار، جہنم کا سردار، عرش کا سردار، فرش کا سردار، 14 طبق زمین و آسمان کا محمد الرسول اللہ سردار، وہ سارے فرشتوں کا سردار، یہ پوری کائنات کا سردار جبرائیل گلے بھی لگا اور اس کو بول میرے کہے نہیں پڑھتا تو اس کے کہے پڑھ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جبریل کہہ رہے پڑھیے جناب، پڑھیے ادب سے، سونا پڑھیے۔ مانا بیکاری، کیا پڑھوں؟ مجھے پڑھنے نہیں آتا، استاد مرشد میں نے دیکھا نہیں، مربی دیکھا نہیں، کلاس گیا نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل تو کچھ بول، میرا نام ساتھ ملا، اقرا باسم ربک، سبحان اللہ۔ اقرا باسم میرے نام کے ذریعے پڑھ ساتھ نام رب اپنے کے، الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا۔ بہرحال 5 آیتیں آئیں، جبریل آگے پڑھتا گیا، نبی علیہ السلام پیچھے پڑھتے گئے۔ جبریل آیا ڈاکیا، امانت دار۔ اللہ نے کہا قرآن میں نے بنا کے رکھا ہے لوح مکنون میں، لوح محفوظ میں، اور اپنی قدرت کے قلم سے لکھا ہے میں نے، جس دن سے دنیا بنائی اور یہ قیامت تک سب بنا کے تھوڑا تھوڑا۔ تو جبریل میری امانت ہے، نہ تو استاد ہے نہ تو مربی ہے، تو میرے نبی کا خادم ہے، میری امانت جا کے دیا۔ اب 5 آیتیں جب قرآن کی آئیں، نور، قرآن کیا ہے؟ نور، نبی کیا ہیں؟ انسان۔
نبی بندہ، نبی انسان، نبی بشر، اور جتنے بھی نبی ہیں سارے انسان۔ جبریل کی بیوی نہیں ہے، فرشتوں کے بچے نہیں ہیں، فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں۔ اور نبی جو ہیں ان کی اولادیں بھی ہیں، خون بھی ہے، شادی بھی ہے، غم بھی ہے، سودا بھی ہے، بازار بھی ہے۔ کسی نبیوں نے بکریاں چرائیں، کیوں نے اونٹ چرائے، کیوں نے زرہ بنائی، سارے نبیوں نے محنت کی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ میری امانت ہے، لے جا اور میرے نبی کو سنا کے آ جا۔ اب حضور کے دل میں قرآن گیا۔ پہلا سبق جو اللہ نے بھیجا، جب نور آیا دل میں، نور نبوت ہو گئے۔ کیا بن گئے؟ نور نبوت۔ قرآن والا نور جب اندر گیا تو حضور کا نام ہو گیا نور نبوت والا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور حضور کے سینے میں ڈال دیا اور فرمایا میرا نبی ذات میں انسان ہے، صفت میں نور ہے، آپ بھی نور ہیں۔ نور کا معنی روشنی، نور کا معنی علم۔ کہتے ہیں جاہل ہے اور پڑھا لکھا ہے۔ کوئی بھی تعلیم ہو تو سبحان اللہ، یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ سائنسدان ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، فلانا ہے، یہ مفتی صاحب ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تھا میرے پاس میں نے محمد الرسول اللہ کے سینے میں ڈالا۔ آج جب نیا سبق ملا، نیا ماحول دیکھا، نبی علیہ السلام ڈر گئے، بستر بوری اٹھایا، سیدھا گھر آئے۔ شادی ہوئی تھی اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضور کی عمر 25 سال کی، بیوی کی عمر 40 سال، متعلقہ اور بیوہ۔ اس سے حضور نے شادی کی ہوئی تھی۔ گھر آئے اور حالت بدلی ہوئی، رنگ اڑا ہوا، خائف اور ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو بندہ آیا، گلے لگایا، مجھے یہ سنایا چلا گیا، پتہ نہیں کیا منظر ہے۔ تو میری اماں نے، کائنات کی اماں نے، حضور کی بیوی نے کہا کیف حالو، خیر تو ہے؟ حضور نے سارا واقعہ سنایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے سردی والا بخار لگ رہا ہو۔ حضور نے فرمایا زملونی دثرونی، وہاں خدیجہ جلدی کر، کوئی دوسرا دے، کوئی کھیس دے، کوئی پٹو دے، کوئی کپڑا دے، زملونی دثرونی عربی کے الفاظ ہیں۔ نبی یہ بول رہا ہے زملونی، اللہ فرماتے ہیں میرا محمد وکیل ہی یا رب، تیرے بول کی قسم، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا نبی اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ اللہ کا نبی کپڑا مانگ رہا ہے، عربی میں نام لے رہا ہے زملونی دثرونی، کمبل دے، کو پٹو دے اور مجھے چھپا، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اللہ فرماتے وکیل ہی یا رب، مجھے اللہ ہونے کی قسم، محمد تیرے بول کی قسم، تیرے بول میں اتنا پیار ہے کہ اللہ نے قرآن کے سورتوں کا نام ہی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بولو سبحان اللہ۔ ایک سورت کا نام مزمل ہے، دوسرے کا نام مدثر ہے۔ حضور نے کپڑا مانگا، اللہ نے سورت کا نام بھی قرآن میں لکھ دیا مزمل۔ بہرحال بھائیوں، آپ جب نبی بن گئے، جناب میرا بٹا ایم اے ہو گیا، LLB ہو گیا، PhD ہو گیا، SP صاحب ہو گیا، کمشنر ہو گیا، مفتی صاحب بن گیا، انعام ملتا ہے، گولڈ میڈل ملتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، میں نے تجھے نبی بنایا اور خاتم النبیین بنایا، پوری کائنات کا خلاصہ بنایا، سب سے تیرا شان نرالا رکھا ہے۔ یہ جو میں نے تجھے امانت دی ہے چھپانے کے لیے نہیں ہے کہ تجھے میں نے اتنا علم دیا ہے، گھر نہیں بیٹھنا، شاباش، اس کو عام کر، اس کو سنا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، پہلا جلسہ، پہلی تقریر، اپنے رشتہ داروں کو سنا، ان کو بلا، ان کو کہو یہ چوری حرام ہے، گناہ ہے، ڈاکہ غلط ہے، زنا غلط ہے، شراب غلط ہے، منتی منوتی ان کو سنا۔ یا اللہ، شاباش۔ تو بھائیو لمبی بات ہے، نبی علیہ السلام نے جب جلسہ کیا، حضرت علی کی 11 سال عمر تھی، پہلا جلسہ کوہ صفا پہ، صفا اور مروہ حاجی لوگ دیکھ کے آئے ہیں، اسی پہاڑ پہ حضور نے دعوت دی، سارے سردار جمع ہوئے، سب کو بلایا۔ تو سرداروں نے کہا سبحان اللہ، اے محمد، اے ہمارا بچہ، اے ہمارا بھتیجا، خیر تو ہے، کیوں بلایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او مکے والے ہو، سردارو، وڈیرے ہو، چودھری ہو، او میرا 11 چچے، میرے رشتہ دارو، حل وجدتمونی،
مجھے یہ بتلاؤ میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری، صادقاً کاذبا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ بولو۔ وجدناک مرارا، دیکھو کافر کہہ رہا ہے، مکے کا مشرک کہہ رہا ہے، مکے کے بے ایمان کہہ رہے ہیں وجدناک مرارا الا صدقا وعدلا، اے پیارا محمد تجھے بار بار آزمایا، کبڈیوں میں آزمایا، شادیوں میں آزمایا، منصفانہ آزمایا، فیصلے میں آزمایا، دکھ سکھ میں آزمایا، رات دن کو آزمایا۔ وجدناک مرارا الا صدقا وعدلا، تیرے جیسا سچا، تیرے جیسا انصاف والا اماں نے بچہ جنا نہیں۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں سچ کہہ رہے ہیں۔ بلے بلے، اچھا تو پھر میں اگر تمہیں کہوں کچھ بات تو میری بات مانو گے؟ میں کہا جی، بول تو صحیح، ادھر الفاظ تو نکال۔ حضور نے فرمایا اچھا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، اس پہاڑ کے نیچے اگر میں تمہیں کہوں بڑے لوگ آ رہے ہیں ڈنڈے اٹھا کے لڑنے کے لیے، تو تم میرا ساتھ دو گے؟ نے کہا حکم کر۔ ٹھیک ہے، میں جو تمہیں کہوں گا وہ مانو گے؟ تو بول بول، جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ نبی کیا فتویٰ لگاتا ہے اور اوپر سے کیا آڈر آیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری جہان کو بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا سب کہہ رہے ہیں؟ ان کا جی، کھڑے ہو گئے، ہم اقرار کر رہے ہیں دل سے، تیرا ادب کرتے ہیں، تیرے جیسا بچہ فیصلہ تیرے سے کرواتے ہیں، لوگ تیرے پاس امانتیں رکھتے ہیں تیرے جیسا۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مکے والوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ سارے کلمہ پڑھ لو، اقرار کر لو، دونوں جہانوں میں کامیابی۔ مارکا کھڑے ہو گئے، اوئے لات چھوڑ دیں، منات چھوڑ دیں، عزا چھوڑ دیں، عبداللہ غازی چھوڑ دیں، سیون والا پیر چھوڑ دیں، بٹائی رحمت اللہ چھوڑ دیں، سجدہ چھوڑ دیں، 11ویں چھوڑ دیں، 12ویں چھوڑ دیں، جمعرہ چھوڑ دیں، 40واں چھوڑ دیں، برسی چھوڑ دیں، منت منوتی چھوڑ دیں، 360 ہمارے خدا پڑے ہیں بیت اللہ میں، سب کو چھوڑ دیں، ابا اماں والا مذہب چھوڑ دیں اور بولیں لا الہ ایک اللہ۔ ھذا ساحر کذاب، بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ جو پہلے 2 منٹ کہہ رہے تھے تیرے جیسا سچا کوئی نہیں، 2 منٹ میں سارے بدل گئے، تیرے جیسا جھوٹا۔ یہ کیا منواتے ہم سے؟ اٹھو۔ ابو لہب نے کہا چلو، تقریر کرتا ہے، اس لیے ہمیں بلایا، اللہ کا نام ایک اللہ، اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں مگر نیچے نیچے جو ہیں وہ کون، اس کا کون ہوگا؟ بھائیو یہ جو بیت اللہ ہے اسی میں 360 خدا، کتنے بتوں کے پتھروں کے بنے ہوئے۔ یہ کس لیے؟ یہ مرغے کے بچے دے گا، یہ مرغی کے انڈے بچیاں دے گا، یہ گھوڑا دے گا، یہ گھوڑی دے گا، یہ اونٹ دے گا، یہ روزی دے گا، بخار ٹھیک کرے گا، یہ نزلہ ٹھیک کرے گا۔ جیسے آج کل مسئلہ چل رہا ہے، دنیا بھاگ رہی ہے رب کو چھوڑ کر۔ بہرحال میرے بھائیو ایک بندہ نہ رکا، ساری نے تالی بجائی، نعوذ باللہ جادوگر ہو یہ 40 سال سیکھتا رہا، پڑھتا رہا، اپنے دادا عبد المطلب کا مذہب، اس سے پہلو کا مذہب چھوڑ دیا، 600 سال اپنے قبریں چاٹ چاٹ کے لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میرے بھائیو بہت بڑا وزن ہے اس کا، لا الہ۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ ایمان کی حالت میں مرتے ٹائم توبہ کر کے لا الہ الا اللہ داخل 100 سال کا گناہ گار کیوں نہیں، سکرات سے پہلے کہے اللہ میری توبہ مجھے علم نہیں تھا، میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں توبہ کرتا ہوں، اللہ فرمت جا جنت میں۔ لا الہ بولو تو صحیح، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سارے چلے گئے، اب حضور کھڑے ہیں، حضرت علی کھڑے ہیں 11 سال کے۔ جب نبی کو دیکھا حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی انت منی وانا
من کا تو میرے سے، میں تیرے سے، تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی۔ اور حضرت علی ابو طالب کا بیٹا، حضرت محمد عبداللہ کا بیٹا، دونوں چچا زاد بھائی جسے ہم سودر کہتے ہیں۔ 11 سال کی عمر میں علی مسلمان ہوا۔ ایک کام ہو گیا کہ اسی جلسے میں کون مسلمان ہوا؟ وہ بولو، پوری دنیا کا امام، فقہ کا منصف، سبحان اللہ، فاطمہ کا شوہر، حسنین کا ابا، محمد الرسول اللہ کا داماد، علی المرتضیٰ شیر خدا، 11 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ بہرحال بھائیوں، شروع ہو گیا کام۔ اللہ نے فرمایا بیٹھنا نہیں، چلائے رکھ۔ چلتے چلتے 1 سال، 2 سال، 41 سال، 42 سال، 43 سال، 44، 45، 46، 70، 7 سال گزر گئے۔ ادھر ادھر نبی، آخر میں حضور طائف گئے۔ یہ حاجی لوگ دیکھ کے آئے ہیں کہ چلو مکے والے میری بات نہیں مانتے۔ سمیہ چیری گئی، بلال مار کھا رہا ہے، وہ ادھر مار کھا رہا ہے، یہ مارتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ 3 سال نبی علیہ السلام کو حضرت ابو طالب کے گھر میں بند کر کے تالے لگا دیے، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ بات، نہ برادری، شادی غمی، سوشل بائیکاٹ۔ یہ مرتا مر جائے گا، کوئی نہ بولے اس سے، اس لیے کہ اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہماری کرسی گئی۔ جو بھی آتا تھا، صدر صاحب کدھر ہیں؟ ابو طالب کہاں ہیں؟ ابو لہب کہاں ہیں؟ عتبہ کدھر ہیں؟ شیبہ کہاں ہیں؟ وائسل کہاں ہیں؟ ابھی جو بھی آتا ہے کہتا اینا محمد صلی اللہ، محمد کدھر ہے؟ محمد کدھر ہے؟ محمد۔ حضرت ابو ذر غفاری بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو۔ آئے مکے میں حضرت ابو ذر غفاری، پوچھتے رہے۔ ابو جہل نے کہا کیسے آنا ہوا؟ تو بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا یار سنا ہے تمہارے مکے میں ایک بندہ ہے جس کا عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے۔ اس نے کہا واسطہ رب کا، بیت اللہ کے کعبے کے غلاف کا، اس کے پاس نہیں جانا، اگر جائے گا نا تیرا بیڑا ہی۔ اور بھائیو سبحان اللہ، جو بھی نبی کو دیکھتا ایمان کی حالت میں لا الہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال بھائیو، جو بھی آتا ہے نا محمد۔ حضور علیہ السلام نے سوچا ہماری ایک رشتہ دار عورت ہم نے دی ہوئی طائف میں، بنو ثقیف قبیلے میں، میں جاؤں، یہ مجھے مارتے ہیں، مانتے نہیں، وہاں جاؤں، ان کو قرآن سناؤں، دین کی تبلیغ کروں، لا الہ، اللہ کا نام بتاؤں، اللہ بھی ہے، یہ کیا تم نے کر رکھا ہے؟ چلو یہ نہ تو شاید وہ مان لے۔ وہاں گئے تو طائف والوں نے نبی علیہ السلام کو دھتکارا، بڑے فتوے لگائے اور بچوں سے کہا اس کو بھگاؤ۔ یہ جب محمد گھر واپس جانے لگے نا، پتھر اٹھا کے اس کو مارو۔ نہ جھگڑا عزت کا، نہ زمین کا، نہ پیسے کا، جھگڑا کس کا ہے؟ لا الہ ایک اللہ۔ اللہ کتنے ہیں؟ بولو ایک اللہ۔ نبی علیہ السلام آگے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں۔ اب جب نبی کو پتھر لگے، اور حضور کا وجود کیسے تھا؟ ریشم سے بھی نرم، ریشم اور قالین سے بھی نرم، تلی نرم، وجود نرم، نبوت کا سر چشمہ، کائنات کا سردار۔ خون نکلنے لگا۔ نبی علیہ السلام ایک باغ تھا، اسی میں جا کے پتھر پہ بیٹھے۔ آج بھی وہ پتھر پہ خون لگا ہوا ہے۔ 1443 سال ہو گئے، وہ پتھر بھی گواہی دے رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کا خون مبارک ہے، ابھی تک بھی ہے۔ آپ گوگل چلائیں اور اپنے موبائل پہ دیکھیں کہ محمد عربی کا خون لگا ہے۔ امت کا یہ حال ہے، نہ زمین کا جھگڑا، صرف کس چیز پہ؟ لا الہ۔ خون نکل گیا، نبی باغ میں آئے، چھپے، اوپر سے اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ جبرائیل آ گیا، میکائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، اسرائیل آ گیا، فرشتے آئے۔ آقا آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ کیا کرو گے؟ آپ دعا کریں، دونوں طائف کے پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دو۔ اللہ کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں بدلہ لینے نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے۔ چلو یہ نہیں ایمان لے آتے تو کل کو ان کی اولاد تو آئے گی۔ نہیں نہیں، جبرائیل نہیں، میکائیل نہیں، اسرافیل نہیں، اسرائیل نہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں کرنا کہ آپ رو رہے ہیں، خون مبارک نکل رہا ہے، جوتا بھر گیا۔ پانی سے جوتا بھر جائے تو چھب چھب ہوتی ہے، اتنا خون نکلا کہ نبی کا جوتا مبارک بھر گیا۔ 300 میل ہے،
نبی علیہ السلام واپس آئے مکے میں روتے ہوئے، اللہ تو کہتا دین سنا، میرا قرآن سنا، نہ میں نے رشتہ مانگا، نہ دولت مانگی، نہ پیسہ مانگا، میں نے تیرا نام بتایا کہ اللہ، بولو اللہ، بیٹے دینے والا، بیٹی دینے والا، دکھ سکھ دینے والا، عزت ذلت دینے والا، مارنے جلانے والا، رونے ہنسانے والا ایک اللہ ہے، مجھے مارا ہے۔ یہ آ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کے حتیم میں، ام ہانی کے گھر میں، یہ جو بیت اللہ کے ساتھ حتیم ہیں، حضرت علی کی بہن تھی ام ہانی رضی اللہ تعالی، رات کو سو گئے رو رو۔ کس کو کہتے؟ چچے دشمن، چچے ذات دشمن، پورا خاندان دشمن، کنبہ قبیلہ دشمن۔ جب اپنے دشمن ہو جائیں تو اور کو بھی موقع ملتا ہے۔ ثقیف والے دشمن، کافر دشمن، مشرک دشمن، تو اللہ سے کہنے لگے رو رو کے سو گئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرا پیغمبر، تو نے میرے دین کے لیے، میرے الہی کلمت اللہ کے لیے، میرے نام کے لیے مارے کھائی ہیں، تو نے بڑا صبر کیا ہے، تو چلو آج ایسا کرتے ہیں، تجھے وہ جہان گھماتے ہیں کہ سارے درد بھی بھول جائیں۔ یہی رات تھی 27 رجب المرجب۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، توجہ طلب ہے، جبرائیل جی رب جلیل، شاباش، ایسے کر، فرشتوں کو لے جا، جنتیوں جنت کو سنوارو، جہنمیوں جہنم کو بھی بند کر دو۔ رات لمبی کر دی اللہ نے، لکھا ہے 40 راتوں کی ایک رات، بعض روایت میں 18 سال کی ایک رات۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے فرمایا جنت کی براق لے جا، جنت کا گھوڑا لے جا۔ اب حماموں میں جاتے ہیں نائب کے پاس سیرپ بنوانے، تو وہاں سفید گھوڑے کے پر لگے ہوئے ہیں، اوپر شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب پرواز کر رہے ہیں، انگریز کی سازش یہودی کی۔ ایسے جنت کا گھوڑا، جنت کا براق اللہ نے بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام لے، نبی علیہ السلام سو رہے تھے، دکھی حال میں، وجود میں درد ہو رہا ہے۔ بین النوم والیقظا کنت بین النوم والیقظا، میرے امتیوں دکھوں کا سہارا لے کر، اللہ کا سہارا لے کر میں سو گیا۔ نبی سوتا ہے، آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ نبی کی شان ہے، سوتے رہیں بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے، نبی کا شان ہے۔ بین النوم والیقظا کنت، میرے صحابیوں میں رات کو سو رہا تھا، آدھی نیند آدھی جاگ، کبھی ادھر کبھی ادھر، درد میں چکا چور، درد ہو رہا تھا، سسکیں بھر رہا تھا، آدھی نیند آدھی جاگ۔ کیا دیکھا؟ چو دید رسول امین خدا، چو دید رسول امین خدا، برخاز خواب لم نشرا، ہموار بشو بر دلدلی، بگزار بخواب لم نشرا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، میرے محمد کو جگانا نہیں، میرے کریم کو جگانا نہیں، رحمت والے نبی کو اٹھانا نہیں۔ ہمارے شاعر نے کہا چم چم کے تلیاں، چم چم کے تلیاں سینو جگایا۔ او بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل میرا نبی سو رہا ہے، نبی کو جگانا نہیں، میرے نبی کی توہین ہے۔ جیسے میرا نبی نیند میں سو رہا ہے، اس کو تلیاں چوم، تلی جانتے ہو پاؤں کی، نوری فرشتہ نبی کی تلی چوم رہا ہے جبرائیل، اس کو جگانا نہیں، توہین ہے۔ سوتے ہوئے کو اٹھا کے اوپر بٹھا دے براق پہ، چو دید رسول امین خدا۔ حضور فرماتے ہیں جب اوپر اٹھایا میں نے دیکھا 70,000 فرشتہ دائیں، 70,000 فرشتہ بائیں، 70,000 فرشتہ آگے، 70,000 فرشتہ پیچھے، 70,000 فرشتہ اوپر، 70,000 فرشتہ نیچے۔ جبرائیل کے ہاتھ میں براق، گھوڑے کی، جنت کا گھوڑا، اس کے ہاتھ میں لگام ہے۔ مجھے کہتا ہے ارکب یا محمد، ارکب یا رسول اللہ صلی اللہ، او بولو صلی اللہ۔ خواب میں بھی نہیں، جیتے جاگتے وضو فرمایا، آپ نے وضو فرمایا، دروازہ کھولا، براق پہ بیٹھے
سبحان اللہ. جبریل کے ہاتھ میں لگام ہے اور محمد سوار ہے صلی اللہ. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں سبحان، 15واں پارہ ہے، سبحان سبحان سبحان، پاک وہ اللہ، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، رونے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، رشتوں سے پاک، نیند سے پاک، ظلم سے پاک، ہر چیز سے بالا تر اللہ سبحان. او بولو سبحان اللہ. سبحان پاک ہے الذی، وہ ذات. اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی پاک ہے، محمد بھی پاک ہے، قرآن بھی پاک ہے، قبلہ بھی پاک ہے، رب کا گھر بھی پاک ہے. اللہ تو پاک، محمد پاک. فرمایا میں کھاتا نہیں ہوں، پاک ہوں، محمد کھا کے بھی پاک ہے. میں سوتا نہیں ہوں، پاک ہوں، یہ سوتا ہے پھر بھی پاک ہے. میں شادی نہیں کرتا، یہ شادی کر کے بھی پاک ہے. اس کی حویلی بھی پاک ہے، اس کا کنبہ بھی پاک ہے، اس کا رشتہ بھی پاک ہے. دائیں بھی پاک، بائیں پاک، آگے پاک، پیچھے پاک. تو مصفا، تو اللہ بنت طیب کریم، شاہد تطہیر من، قرآن قول کریم. تیری حویلی محمد پاک، جسہ پاک، لعاب پاک، سر سے پاؤں مبارک تک سب پاکن پاک ہے. میں بھی پاک ہوں مگر کمال میرے محمد کا نہیں ہے. لوگوں کمال میرا ہے جس کمال والے نے اپنے محمد کو نیچے سے اٹھایا. وہ تو رو رہا ہے، دین سنایا، ظالموں نے تجھے مارا، میرا محمد آ جا صلی اللہ ہو، تجھے وہ جہان دکھلاؤں کہ سارے دکھ بھی بھول جائے. اب میرے بھائیوں، وہ براق جو تھی، براق، براق نہیں براق، براق کا من تیز رفتار. کتنی تیز؟ جہاں نظر پڑے وہی قدم. تیرے 16 طیارے سے، جنگی طیارے سے بھی زیادہ تیز. جبریل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہے فرشتے کے جھرمٹ میں، ہے گھوڑا بھی نور کا، لگام بھی نور کی، خاتم بھی نور. اور یہ جو نیچے سے جا رہا ہے یہ انسان ہے، افضل البشر، بندہ ہے مگر پوری کائنات سے اعلیٰ ہے. قرآن ہے الذی، اللہ پاک ہے. اللہ، او بولو اللہ ہر چیز سے مبرہ ہے. سبحان پاک الذی، کون وہ اللہ، اسرا جس نے رات کے ٹائم اپنے محمد کو، بعبدہ اپنے بندے کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بانا. ہم بھی بندے، نبی بھی بندہ. ہم کھائیں تو سب غلط، ہمارے پسینے میں بدبو، محمد کے پسینے میں خوشبو. نبی بولے تو جیسے موتی کی لڑیاں نکل رہی ہیں، ہم بولے تو تھوکے نکلے. ہمارے ساتھ شیطان، محمد کے ساتھ جبرائیل. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. دو موضوع ہیں، ایک سیر والا، ایک معراج والا. سیر والا ہے سبحان میں، اسرا میں، بنی اسرائیل میں سورت میں، اور معراج عروج پر والا ہے سورت والنجم اذا ہوا میں. اللہ میں اسرا بعبدہ، جبریل علیہ السلام نے حضور کو براق پہ بٹھایا، براق اڑی، نبی کو لے کر ایک جگہ آ گئی. جبریل نے فرمایا انزل یا محمد، براق کو روکا، اترو. کیوں؟ کوہ طور آ گیا. کوہ بات آ گئی، تھک تو نہیں گئے ہو؟ او بولو. موسیٰ علیہ السلام سے ان کے سرداروں نے، بنی اسرائیل نے کہا تو اللہ کے پاس جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، اکیلا آتا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے چل، کبھی اللہ تیرے ساتھ بات کرے، ہم بھی تو سنیں. موسیٰ کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اوپر سے بولتے تھے، کلیم اللہ خود سنتے تھے. کلیم اللہ خود بولتے تھے، اللہ اوپر، درمیان میں فرشتے کوئی نہیں. کلیم اللہ سے ہم کلامی. روزانہ جاتا ہے کوئی طور پہ اکیلے، پتہ نہیں کیا گپے شپے لگاتا ہے. ہمیں بھی ساتھ لے چل، پتہ تو چلے نا تو واقعی رسول ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا چل لیا، دیکھا جائے گا۔ 12 سردار، 12 قبیلے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ 12۔ کتنے؟ 11 12۔ یوسف، یہودا، اور جنہوں نے یوسف کو بیچا، کنویں میں ڈالا، ان کی اولاد ہے یا بنی اسرائیل۔ ان کے لیے 12 سرداروں کو بھی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ کو بھی بلا رہا ہے، کیا کرنے؟ تم جو بولتے ہو اللہ بولتا ہے، ہم بھی تو سنیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو بھی لیا۔ انہوں نے تیاری پکڑی، موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے چلتے چلتے۔ جس کو جس چیز سے محبت ہو تو پھر اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، عشق لگ جاتا ہے کہ جلدی اپنے محبوب کو دیکھوں میرا کلیجہ۔ جیسے بھوکے کو روٹی چاہیے، روزہ رکھتے افطاری کے ٹائم کہتا ہے بس جلدی بول، کتنی دیر ہے؟ 1 منٹ رہ گیا، صبر کر۔ ادھر بولو اس کا اللہ اکبر، گلاس پانی کا اندر دعا بھی بھول گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتارا جوتا، تم پیچھے آ جاؤ اور میں جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگائی بھاگ، بھاگتے بھاگتے کوہ طور میں پہنچے۔ اجلت الیک رب لترضی، اللہ نے فرمایا موسیٰ بارکہ کہاں ہیں؟ سردار کدھر ہیں؟ تو جلدی آ گیا، کیوں جلدی آیا؟ ان کو لے کے آتا، سبحان اللہ، ان کو لے کے آتا، یا اللہ وہ آ رہے ہیں پیچھے، تو جلدی کیوں آیا؟ ان کو بھی ساتھ لے آتا، ان کو بھی عشق تھا، سو اللہ باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں اس لیے جلدی آیا، اجلت الیک رب لترضی، اس لیے جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔